جنسی آزادی کے نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں؟ شہوت پرست اور ہوس باز کے راستوں اور طریقوں پہ چلنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے، تو سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے ایسے قانون کے ذریعے سعادت اور کامیابی کی راہیں تمہارے لیے واضح کر دے اور تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کے طور طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں پچھلے گناہوں سے پاک کر دے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کے پیغام کو جان لیتے ہیں۔ ایک خدائی طریقہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ ہدایت، بیان اور تبلیغ ہے۔ 2 گزشتہ لوگوں کے اچھے طور طریقوں کی پیروی اور تقلید کرنی چاہیے۔ 3 شادی کے بارے میں اسلام کے احکام و قوانین گزشتہ آسمانی ادیان کی طرح ہے۔ 4 اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم انسانوں کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ 5 نکاح کی اجازت یا ممنوعیت علم و حکمت اور مصلحت پر مبنی اور ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی پہلی آیت کی تفسیر۔ آئیے اب سنتے ہیں آیت نمبر 27 کی تلاوت کو۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں بخش دے اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک صاف کر دے، لیکن جو خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مکمل طور پر منحرف کر دیں اور بڑی گمراہی کی طرف کھینچ لے جائیں۔ ترجمے کو جان لینے کے بعد اب آیت میں موجود نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں جنسی آزادی ایک طرح کی لذت اور جنسی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن جب اس کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی تباہی اور بہت بڑا انحراف ہے، اس لیے کہ جنسی آزادی کے نام پر جنسی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ انسانی جسم گھل گھل کر موت کی وادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ مال و دولت تباہ، اطمینان و سکون غارت، خاندان کی تشکیل کی رغبت ختم اور معاشرے کو ناجائز اولاد مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنسی اور نفسیاتی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ گویا جنسی آزادی 1000 قسم کی قید و بند اور مصائب و مشکلات کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو یہ تھے آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب اس آیت کے خاص پیغامات کو جانتے ہیں۔ 1 شادی اور نکاح کے لیے جو حد و مرز مقرر کی گئی ہیں وہ انسان اور انسانی معاشرے پر خدا کے لطف و کرم کی دلیل ہیں۔ 2 شہوت پرست لوگوں کے راستے پر نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ 3 ہوس کے پجاری لوگ تمہیں شہوت کے سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں غرق کر دینے کے سوا کسی اور چیز پر اکتفا نہیں کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے رفیق سفر بن جاؤ۔ 4 اسلام میں جنسی اخلاق معتدل اور افراط و تفریط سے دور ہے، لیکن ہوس باز لوگ
تمہارے لیے افراد کا راستہ چاہتے ہیں۔ 5 راستے کے انتخاب میں انتہائی توجہ کرنی چاہیے۔ آیت میں 2 مرتبہ کلمہ یریدو استعمال ہوا ہے، ایک خدا علیم و حکیم کے ارادے کے لیے اور 1 مرتبہ ہوس باز برا چاہنے والے کے ارادے کے لیے استعمال ہوا۔ اب ہم کس کے ارادے کے پیچھے جائیں؟ اب تک ہم نے آج کی 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ چلتے ہیں اب آیت نمبر 28 کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ نکاح کے حکم اور قانون کو آسان کر کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گناہ کا بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ایک اہم نقطہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ان آخری 3 آیتوں میں شادی کے حوالے سے خداوند عالم کے لطف و کرم کو لگاتار اور پے در پے نقل کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے، لِيُبَيِّنَ لَكُمْ راستہ دکھاتا ہے، یہدیکم اپنے لطف و کرم کو تمہاری طرف پلٹاتا ہے، یتوب علیکم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یخفف عنکم یہ سب اس لیے ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے طوفان کے سامنے نہایت ہی کمزور ہے اور صبر و بچاؤ کی طاقت نہیں رکھتا۔ ترجمے اور نقطے کی وضاحت کے بعد اب اس آیت کے پیغام کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ 1 اسلام ایک آسان و سہولت والا دین ہے اور اس میں کہیں بھی بند راستے نہیں ہیں۔ دینی فرائض اور ذمہ داریاں انسان کی قدرت و طاقت کے مطابق ہیں۔ 3 شادی کو مشکل بنانا خدا کی چاہت کے خلاف ہے۔ 4 شادی نکاح کے احکام پر پابندی اور ان کی پیروی میں معاشرے کے لیے آسانیاں اور مشکلات و مصائب سے بچاؤ اور تحفظ ہے۔ 5 انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں کمزور ہے۔ 6 انسان کی بناوٹ تخلیق و الہی احکام اور قانون سازی میں ہم آہنگی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ دینی ذمہ داریاں انسان کی قدرت کے مطابق ہے، لہٰذا شادی کو مشکل بنانا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔